أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد
سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے۔ درود و سلام نبی محترم پیغمبر آدم رہبر آدم مرشد آدم طبیب آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرات محترم، جس طرح کہ تساں احباب نو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ میرے محترم بھائیوں، 3 جمعے گزر چکے نے، آخری جمعہ ہے، پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم بھی ہو چکا ہے۔ تو اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جڑے دن 1 یا 2 دن باقی رہ گئے اللہ سانو انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہاں نو سانو معافی منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ پاک کی طرف، خالص توبہ اللہ پاک کی طرف کرو، نیری توبہ نہیں خالص توبہ کرو، اپنے گناہاں چھوڑ دیو اور اللہ کو معافی مانگ کے اپنے گناہاں بخشا لو۔ میرے محترم بھائیو، دنیا کے اندر ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، ہر انسان کے کولوں غلطی ہو جایا کرتی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے کولوں غلطی نہیں ہوندی، میں گناہ گار نہیں، سوائے معصوم عن الخطا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ کوئی بھی غلطی تو پاک نہیں ہے۔ ہر انسان خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، چاہے کسی بھی شعبے نال تعلق رکھنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ ہر انسان گناہ گار ہو سکتا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے، اور گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، غلطی کے اوتے ڈٹ جانا بڑی بات ہے، اور جرم نو گناہ نو بار بار کرنا یہ بڑی بات ہے۔ اللہ پاک نو او بندہ پسند ہے جڑا جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تے پھر گناہ دی معافی مانگ لیندا ہے، توبہ کر لیندا ہے۔ اللہ نو او بندہ پسند نہیں، او بندہ اچھا نہیں لگتا جڑا بندہ گناہ تے گناہ کرتا ہے، جرم تے جرم کرتا ہے لیکن اللہ دے کولوں توبہ نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے ایک مقام تے نہیں کئی مقام تے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے کئی ایک مقام تے فرمایا ہے کہ اے میرے بندیو، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی جرم کر لو تو میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے، پریشان نہ ہویا جے۔ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اگر تواڈے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں رب دے کولوں معافی منگو، میں رب تسانوں تواڈیاں غلطیاں تو معاف کر دیواں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماندے نے میرے بندیو میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے، پریشان نہ ہویا جے۔ غلطی ہر انسان کو ہو جاتی ہے، اگر تواڈے کول غلطی ہو گئی ہے تو میری رحمت تو نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، میں تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دیواں گا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ توبہ جڑی ہے یہ کب تک ممکن ہے بندہ اپنے گناہ دی بخشش منگ لوے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جڑا ہے جدو انہیں تکبر کیتا اللہ پاک انہوں اپنے دربار کے اندروں کڈیا نا تے اے نکلدے نکلدے کی آندا ہے میرے اللہ منو تیری عزت دی قسم ہے، اللہ منو تیری عزت دی قسم ہے، میں تیرے جڑے بندے نے نا مومن بندے، نمازاں پڑھن والے، روزے رکھن والے، جمعہ پڑھن والے، نماز پڑھن والے، اچھے کام کرن والے، شیطان کہندا اللہ منو تیری عزت دی قسم ہے میں انہاں نوں سجیوں بھی برگلاں دا گمراہ کراں دا، کھوبیوں بھی گمراہ کراں دا، اگوں بھی پچھوں بھی تھلیوں بھی اتوں بھی ہر پاسوں چواں پاسوں میں انہاں تیرے بندیاں نوں گمراہ کراں گا اور گمراہ کردا رہاں گا حتیٰ کہ جنی دیر تک انہاں دیاں روحاں انہاں دے جسماں دے اندر نے۔ اگوں اللہ فرماندے نے اے شیطان پھر گل سن لے،
منو میری عزت کی قسم ہے میں اپنے بندیاں ادوں تک معاف کرتا رہا جنی دیر تک میرے بندے میرے کو معافی منگتے رہن گے تے ادوں تک معاف کراں گا جنی دیر تک وہ آخری سانس ہوئے گا. آخری سانس لین تو پہلوں جدوں ہی بندہ میرے کو توبہ کرے گا میرے تو معافی منگے گا میں اپنے بندے دی گناہاں نوں معاف فرما دیواں گا. تو اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک سانو گناہاں دی معافی منگن دی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے اللہ دا قرآن سنیے کی فرماندا ہے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آوے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال پڑھیا کرو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والیو اللہ دی طرف توبہ کرو تے توبہ خالص کرو خالص توبہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. میرے آقا فرماتے نے اے میرے صحابہ سن لو آدم علیہ السلام دی ساری اولاد جڑی گناہگار ہے خطا کار ہے. آدم علیہ السلام دے سارے بیٹے گناہگار نے خطا کار نے سیاہکار نے. آدم علیہ السلام دیاں ساریاں بیٹیاں گناہگار نے تے خطا کار نے. وخیر الخطائین التوابون. اللہ فرماتے نے اے میرے صحابہ نبی پاک فرماتے نے میرے صحابہ تے بہترین خطا کار ہووے بہترین گناہگار ہووے جڑا گناہ کرتا ہے تے اللہ کولوں معافی منگ لیندا ہے. اللہ دے کولوں التجا کر کے اپنے گناہ دی معافی منگ لیندا ہے. ایک اور مقام اللہ دا قرآن کی ارشاد فرما رہا ہے. فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جڑے بندے گناہ کر لیندے نے خطا کر لیندے نے ذکر اللہ کثیرا پھر میرا ذکر کرتے نے میرے دربار دے اندر آ کے میرے گھر دے اندر آ کے اپنے ندامت دے آنسو اپنی پریشانی دے آنسو میرے دربار دے آ کے گرا لیندے نے میرے سامنے توبہ کرتے نے. اے میرے محبوب میں انہاں دے توبہ نو قبول کر لینا وا. اللہ اکبر. اللہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم. اللہ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر جی جڑے بندے کوئی گناہ کر لیندے نے کوئی جرم کر لیندے نے پھر میرے کول توبہ کردے نے تے میں انہاں دی نیری توبہ نہیں قبول کردا انہاں دی توبہ بھی قبول کرنا وا تے انہاں دے پچھلے جڑے گناہ نے انہاں نوں بھی معاف فرما دینا وا. جنات و جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اگے اللہ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر جی جڑا بندہ گناہ کر کے پھر میرا ذکر کرتا ہے مینوں یاد کرتا ہے میرے کولوں توبہ کر لیندا ہے محبوب جی اسی او دی توبہ بھی قبول کر لینے ہاں تے او دی توبہ قبول کر کے اونوں جنت دا داخلہ بھی نصیب فرما دینے ہاں. اے دے تو مراد میرے محترم بھائیو اے نہیں کہ بندہ گناہ کر کے پھر ہی توبہ کرے. توبہ دے اندر جلدی کریا کرو. اے نہ ہوے کہ توبہ دی آس دے اندر کئی ایسے لوگ بھی میں اپنی اکھاں دے نال ویکھے نے تساں بھی ایسے لوگ ویکھے ہون گے ایڈے ایڈے سونے نوجوان ہوندے نے رات نوں نرم ملائم
بسترے دے تے سوندے نے تے دن دے اندر جدوں دن چڑھدا ہے صبح ہوندی ہے تے انہاں دا نوجوان جسم ایڈا طاقتور جسم جڑا لاش دے اندر تبدیل ہو جاندا ہے۔ اس واسطے اے امید نہ لایا کرو کہ چلو توبہ کر لواں گے ہلے بڑا ٹائم پیا، اے نہیں میرے محترم بھائیو، جدوں کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے تے توبہ دے اندر جلدی کریا کرو۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ لیکن ساڈی حالت کی ہو گئی ہے، سانو جرم دا احساس نہیں، ساڈے اُتے اینے کو گناہ نے، ساڈے اُتے اینے کو گناہ نے، اینے کو جرم نے ساڈے اُتے، سانو جرم دا احساس ہی نہیں ہوندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ہی بد نصیب او بندہ ہے جنوں اللہ پاک توبہ دی توفیق نہیں دیندے، گناہ بخشان واسطے توبہ دی توفیق نہیں دیندے، او بندہ بڑا بد نصیب ہے نا۔ اور او بندہ بڑا خوش نصیب ہے جڑا بندہ اللہ پاک کولوں توبہ کر لیندا ہے تے اپنے گناہاں نوں بخشا لیندا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے کہ مومن دی کیفیت کی ہے، مومن دی کیفیت کی ہے، اگر مومن دے کولوں کوئی گناہ ہو گیا ہے، مومن دے کول اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، میرے آقا فرماندے نے اگر کسی مومن دے کولوں کسی ایمان والے کولوں گناہ ہو گیا ہے تو کوئی اے سمجھدا ہے کہ جویں پہاڑ میرے اتنے آن لگا ہے، انج لگتا ہے کہ جویں وہ پہاڑ دے نیچے بیٹھیا ہوا ہے تے پہاڑ دے اوپر گرن لگا ہے۔ اتنا ڈر ہوندا ہے مومن نو، ایمان والے نو اتنا ڈر ہوندا ہے جدوں وہ غلطی کرتا ہے نا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ اور دوسرے نمبر تے میرے محبوب فرماندے نے جڑا بندہ منافق ہے، جڑا بندہ منافق ہے، غور کریا جے اس حدیث تے، نبی پاک فرماندے نے دوسرا بندہ او ہوئے جڑا بندہ منافق ہے، او جدو جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، او انج محسوس کرتا ہے کہ جویں او دے نک تے مکھی بیٹھی ہے تو اپنے ہاتھ دے نال اونوں اڑا دیندا ہے، اونوں نہیں احساس ہوندا کہ میں گناہ کیتا ہے، میں اپنے اللہ کولوں توبہ کر لواں۔ میرے محترم بھائیو، سانو گناہاں دا احساس ہی نہیں ہو رہا، سانو توبہ دا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ شرابی شراباں پی جا رہا ہے، انہوں کوئی گناہ دا احساس نہیں، زانی زنا کری جا رہا ہے، بدکاریاں کری جا رہا ہے، اور چغل خوریاں کری جا رہا ہے، اور غیبتاں کرن والے غیبتاں کری جا رہے ہیں، انہاں نوں جرم دا احساس نہیں۔ جدوں جرم دا احساس نہ ہوئے تے بندہ توبہ نہیں کردا۔ میرے محترم بھائیو، اگر تواڈے کول کوئی گناہ ہو گیا ہے تے تسی بعدوں توبہ کر لیندے ہو، تسی محسوس کردے ہو کہ یار اسی گناہ کیتا ہے، لیکن ایک بندہ گناہ کرتا ہے، نماز چھڑدا ہے، جمعہ چھڑدا ہے، روزہ چھڑدا ہے، انہوں احساس ہی نہیں ہوندا کہ میں گناہ کرنا پیا واں۔ جدوں انہوں احساس نہیں ہونا تے انہیں توبہ کدی کرنی ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ مومن کون ہے؟ مومن کون ہے جڑا غلطی کرتا ہے تے انہوں احساس ہوندا ہے۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جب مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے، قبیلہ جوہینیہ دی ایک عورت آندی ہے، آ کے کہندی ہے محبوب سونیا طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، آقا جی مینوں میرے گناہاں تو پاک کر دیو۔ اے اللہ دے نبی جی میرے کول غلطیاں ہو گئیاں نے، مینوں میریاں غلطیاں تو پاک کر دیو۔ آقا فرماندے نے بی بی جا چلی جا، اللہ کولو توبہ کر، اللہ پاک تیری غلطیاں نو معاف فرما دے گا۔ لیکن اس بی بی نے غلطی کیتی ہے، انہیں برائی کیتی ہے، تے دل اندر کھٹکڑا پیدا ہو رہا ہے کہ لے میں اب غلطی دی معافی منگن تو پہلا مر گئی تے میں اپنے اللہ نو کی جا کر کے جواب دیواں گی۔ دوسری دفعہ پھر کہندی ہے محبوب سونیا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی جی مینوں پاک کیتا جائے، جڑی غلطی میں کیتی ہے، جڑا گناہ میں کیتا ہے مینوں پاک کیتا جائے۔ آقا دوسری دفعہ
فرماتے ہیں بی بی جا چلی جا، جا کر کے توبہ کر، اللہ پاک تیری توبہ نو قبول فرما دے گا۔ بی بی پھر تیسری دفعہ فرما دیے، آقا فرماتے ہیں بی بی دس نا کیڑی غلطی کر کے آئی ہے، کیڑا گناہ کر کے آئی ہے؟ اے بی بی فرماندی ہے اے اللہ دے نبی جی میں حداں پار کر کے آئی ہاں، میں حداں پار کر کے آئی ہاں، میں برائی کر کے آ گئی ہاں۔ آقا فرماندے نے بی بی جا چلی جا، جدو تیرا بچہ پیدا ہوئے گا پھر آئی اسی تینوں تیری غلطی تو پاک کر دیواں گے۔ لیکن اے دے دل اندر ایمان ہے، غلطی دا احساس ہے، تھوڑے دن گزرے اے دل بچہ پیدا ہویا، پھر محبوب سونے دے کول آ جاندی ہے، کہندی محبوب سونے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی جی تسی کیا سی جدوں بچہ پیدا ہو گیا ادو تینوں تیری غلطی تو پاک کر دیواں گے۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اس بچے دی کفالت کون کرے گا، اس بچے نو کون پالے گا؟ ایک صحابی اٹھدا محبوب سونیا مینوں دیو میں اس بچے نو پالنا وا۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اس عورت نو لے جاؤ اور گڑا کھود کے اینو سنسار کر دیو، اینو رجم کر دیو۔ اللہ اکبر اللہ، اس عورت نو لے جایا جاندا ہے، گڑا کھود کے اینو سنسار کیتا جاندا ہے۔ جدوں اے عورت فوت ہو جاندی ہے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اس عورت دے جنازے دا انتظام کیتا جائے، اس عورت دے جنازے دا انتظام کیتا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت دا جنازہ پڑھایا اور اس عورت نو قبر دے اندر اتاریا۔ جناب عمر فرماتے نے اے اللہ دے نبی جی اے تے بدکارا عورت سی، اے تے زانی عورت سی، تسی اس عورت دا جنازہ کیوں پڑھیا ہے؟ آقا فرماتے نے اے عمر پیارے انج گل نہ کر، اس عورت نے اتنی پیاری توبہ کیتی ہے، اس عورت دی توبہ اللہ پاک نو اتنی اچھی لگی ہے، اگر اس عورت دی توبہ نو 70 مدینے دے 70 گناہگاراں تے تقسیم کیتی جائے اللہ پاک انہاں 70 گناہگاراں نو ہی نال ہی معاف فرما دے گا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے عمر انج گل نہ کر، اس عورت نے اتنی پیاری توبہ کیتی ہے، اگر مدینے دے 70 گناہگاراں نو اگر یہ دی توبہ تقسیم کیتی جائے تے اللہ پاک انہاں نے نال ہی معاف فرما دے۔ میرے محترم بھائیو ہون ساڈی کفیت یہ کہ سانو گناہ دا احساس ہی نہیں، اسی نمازاں چھڑنے ہاں سانو احساس ہی نہیں ہوندا، اسی جمعہ چھڑنے ہاں سانو احساس ہی نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر اللہ غور کرتے جایا جی، توجہ فرماندے جایا جی۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑا ابن آدم جڑا ہے اے آسمان تو لے کے زمین تک، مشرق تو لے کے مغرب تک جنہ خلائے انہیں گناہ لے کر کے اللہ دے کول آ جائے، اللہ فرمان کے میرے بندے اگر تو انہیں گناہ لے کے بھی میرے کول آ جائے تو میں اپنی رحمت دے نال تیرے گناہاں نو معاف فرما دیواں گا۔ اے دی شرط اے وے کہ میرے گھر دے اندر آ جا، میرے سامنے توبہ کر لے، کلے اے نہ ہوئے توبہ کرن تو پہلا تینوں موت آ جائے پھر معافی دا دروازہ بند ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بنی اسرائیل دا بندہ ہے، اس بندے نے 99 قتل کیتے نے، 99 قتل کرن تو بعد کسی عالم دے کول جاندا ہے نا، کسی عالم دے کول جا کے کہندا مولانا صاحب میں 99 قتل کیتے نے، کیا اللہ پاک منو معاف کرے گا؟ کیا توبہ دا دروازہ کھلا ہے؟ اللہ پاک منو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اے عالم صاحب آندے نے جی تسی تے 99 قتل کیتے نے، تانوں اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ اس بندے نے بنی اسرائیل دا بندہ جڑا جامع ترمذی دی روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے نے جو کیتا اس عالم نو بھی، اس مولوی نو بھی قتل کر دیتا۔ اے بندہ کہندا اگر منو اللہ نے معاف نہیں کرنا تے تیرا دنیا تے رہن دا پھر کی مقصد ہے؟ پھر کچھ دن گزرے انہیں کسی دی آواز سنی، تقریر سنی، کسی کو مسئلہ سنیا تے پھر ایک اور عالم دے کول چلا جاندا ہے، کہندا مولانا صاحب میں 100 قتل کر کے آ گیا ہاں، کیا توبہ دا دروازہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا؟ اے عالم صاحب آندے نے اے اللہ دے بندے موت تو پہلا توبہ دا دروازہ کھلا ہے،
تو اللہ کو توبہ کر، اللہ پاک تو 100 قاتلاں دا بھی 100 قتل بھی تو کیتے نے، لیکن تو اللہ کو توبہ کر، اللہ پاک تینوں معاف فرما دے گا۔ اے عالم صاحب آندے نے اے اللہ دے بندے ہن تو انج کرنا، فلاں بستی دے اندر چلا جا، اگر تو اس بستی دے اندر رہے گا لوگ تینوں نیکی کرن نہیں دین گے، لوگ تینوں پرانیاں گلاں یاد کران دے۔ ہن بھی کئی لوگ تسی ویکھ رہے ہو گے کہ مسجد اندر کوئی بندہ آ جائے تے آندے نے یار تو تے فلاں فلاں کام کرن والا تے تیرا مسیتی کی کام ہے، او یار تو تے شراباں پین والا، تو تے زنا کرن والا، برائیاں کرن والا، تو مسیتے تیرا کی کام ہے۔ میرے محترم بھائیو انج نہ کیا کرو، توبہ قبول کرن والا اللہ دی ذات ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے بنی اسرائیل دا بندہ جڑا جدوں اے بستی دے اندروں نکلدا ہے، نیکی والی بستی دے اندر جان لگدا ہے تے اینوں موت آ جاندی ہے تے جنت والے فرشتے، رحمت والے فرشتے دوڑ کر کے آندے نے، ادھروں جہنم والے فرشتے دوڑ کر کے آندے نے، اے آپس دے اندر جھگڑدے نے۔ ایک جنت والے کہندے نے کہ اے نیکی دے راستے ول جا رہا سی، اینو اسی جنت ول لے کر کے جانا ہے، تے جہنمی آندے نے اسی اینو جہنم والی سائڈ ول لے کے جانا ہے، کیونکہ انہیں ہلے توبہ نہیں کیتی۔ توبہ دا ارادہ کیتا ہے لیکن توبہ نہیں کیتی۔ اے اللہ پاک دے کولے فیصلہ لے کر کے چلے جاندے نے۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو جو نا زمین نو ماپ لو، اگر جڑی بستی ول جا رہا سی او بستی ول راستہ تھوڑا ہے تے پھر جنت والے لے جان، اگر جڑی بستی چوں نکلیا ہے اس بستی ول زیادہ ہے تے پھر جڑے جہنم والے لے جان۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن اے بستی وچوں ہلے نکلدا ہی پیا سی تے اینوں موت آ گئی ہے۔ اللہ پاک نے زمین نو حکم دیتا جڑی نیکی وال جا رہی سی اونوں کیا کہ تو سکڑ جا، اور جڑی بستی چوں نکل رہا سی اونوں کیا کہ تو زیادہ ہو جا۔ جدوں اے جنت والے تے جہنم والے فرشتے زمین تے اوندے نے ویکھدے کی نے کہ جڑا نیکی وال راستہ جاندا سی او تھوڑا ہے تے جڑا بدی والا سی یعنی کہ جڑے بستی دے اندروں نکل رہا سی او تھوڑا ہے۔ اللہ پاک حکم دیندے نے جنت والے فرشتےو تسی اس بندے نو لے جاؤ، کیونکہ جڑی بستی وال جا رہا سی او فاصلہ تھوڑا سی، کیونکہ تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا سی۔ اس بندے نے 100 قتل کیتا، توبہ نہیں کیتی، روزہ نہیں رکھیا، نماز نہیں پڑھی، زکات نہیں دیتی، صرف اللہ دے سامنے سچی توبہ کرن دا ارادہ کر لیا ہے تے اللہ پاک نے 100 قاتل نو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنا کر کے اجازت چاہواں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، یہ بھی جامع ترمذی دی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک بنی اسرائیل دا بندہ جدا نام ذوالکفل ہے، بڑا شرابی، بڑا زانی، بڑا ڈاکو، بڑا چور، ہر قسم دی برائی اس بندے دے اندر پائی جاندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن انج کیتا، ایک عورت نو پیسے دے کے برائی واسطے انہیں نو بلایا، جدوں عورت دے کمرے دے اندر آوندی ہے تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے اس عورت تے، او عورت جیڑی ہے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، لرزہ تاری ہو جاندا ہے۔ اے ذوالکفل کہندا ہے اے بی بی میں تینوں تکے دے نال تے نہیں لے کر کے آیا، تو اپنی رضامندی دے نال آئی ہے نا۔ اے عورت کہندی ہے اے بندے اے ذوالکفل سن لے، میں او گناہ کرن لگیاں جڑا میں زندگی دے اندر نہیں کیتا، پہلی دفعہ گناہ کرن لگیاں، اگر اے گناہ تو بعد میں فوراً فوت ہو گئی تے میں اپنے اللہ دے سامنے کی جواب دیواں گی، اپنے اللہ دے سامنے کیڑا منہ لے کر کے جاواں گی۔ ذوالکفل نو اس عورت دی گل سمجھ آ گئی تو اس عورت نو کہندا اے بی بی جا چلی جا، پیسے بھی لے جا تے جا چلی جا۔ اے ذوالکفل بڑا چوڑ، بڑا بدکار، ہر گناہ اس بندے دے اندر پایا جاندا ہے، لیکن جدوں اس عورت دیاں گلاں سنیاں دل اندر سوچدا ہے یار اے تے پہلی دفعہ گناہ کرن لگی ہے تے اینی کپ کپی دے تے تاری ہے، تو تے ساری زندگی گناہ کردا رہیا، شراباں پیندا رہیا، زنا کرتا رہا، بدکاریاں کرتا رہا، کوئی دن بھی تیرا ایسا نہیں کہ جڑے دن تو کوئی پیڑا کام نہ کیتا ہوئے، لیکن جدوں اس عورت دیاں گلاں یہ دل اندر اتریاں تے نے کیتا، غسل کیتا، پاک ہو کے تیرے رب دے حضور سجدہ کرتا ہے نا، نماز پڑھنی شروع کر دیندا ہے۔ اس رات نو ہی اللہ پاک نے اس بندے نو محفوظ کر دیتا، اس بندے دی جان نکل جاندی ہے تے اے لوگ جڑے نے تے پنڈ والے تے شہر والے بڑے خوش ہوندے نے
کہ چور دنیا تو چلا گیا ہے، بدکار دنیا تو چلا گیا ہے، اللہ کو اکبر اللہ. لیکن اللہ پاک نے اس بندے دی توبہ اتنی اچھی لگی، اتنی پیاری لگی. لوگ جڑے نے صبح خوش ہوندے نے کہ شکر ہے اے بندہ جڑا دنیا تو چلا گیا ہے. لیکن اللہ فرماندے نے جبریل پیارے جاؤ نا اس بندے دے دروازے تے جا کے لکھ دیو قد غفر اللہ ان اللہ قد غفر اللہ ذل کفلا. بے شک اللہ پاک نے ذل کفل دے اگلے بھی پچھلے بھی سارے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے. میرے محترم بھائیو، اے نہیں کہ بندہ نمازاں بھی پڑھتا جائے، 50 سال نمازاں پڑھنیاں، نالے چغل خوریاں کرنیاں، نالے غیبتاں کرنیاں، نالے پیڑے کم کرنے. میرے محترم بھائیو، توبہ کرن واسطے صرف ایک آنسو دی ضرورت ہے. بندہ بس ندامت اختیار کر لے، اللہ میں تیرے نال وعدہ کرنا وا جتنے بھی گناہ ہو گئے نے میں وہ تو توبہ کرنا وا، اور جڑے آن والے دن نے اللہ میں انہاں دے اندر گناہ نہیں کراں گا. تے اللہ کی فرماندے نے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے. اللہ دے دروازے 24 گھنٹے کھلے نے. اے نہیں کسی وزیر اعظم، کسی منسٹر دے، کسی ایم پی اے دے گھر جاؤ، انہوں دا بھی کوئی ٹائم ہوندا ہے کہ جناب تسی دن دے اندر آؤ ساڈے گھر دے اندر، رات نوں نہیں. لیکن اللہ پاک دے دروازے 24 گھنٹے کھلے نے. اگر تسی رات نوں بھی آ کے اپنے رب دے گھر دے اندر آ کے اللہ دے حضور دعا کرو، اللہ پاک تہاڈی ادوں بھی سنے گا. آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے. اگر پنڈ دے کسے لمبڑدار دے کولوں، پنڈ دے کسے چودھری دے کولوں تسی ایک دفعہ منگو وہ دے گا، پھر دوسری دفعہ منگو وہ دے گا، پھر تیسری دفعہ منگو گے وہ کہے گا یار میں تیرا ٹھیکہ تے نہیں چک لیا. لیکن اللہ دی ذات واہ تے جڑا کہندا ہے بندے میرے کولوں منگ، ایک واری نہیں، 2 واری نہیں، 1000 واری نہیں، جنی واری تیرا دل کرے بندے منگ میں تینوں عطا کراں گا. آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے. بوہے غیراں ول کیوں جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ. خالی ہاتھ آوے جولی پر دیوا، تینوں مال اولاد میں زر دیوا، تیری ہر مشکل حل کر دیوا کہو لا الہ الا اللہ. اور رواں جاگدا میں کدی سویا نہیں، راکھی جگ دی کراں انگ لاوندا نہیں، تو پھر بھی میرے دروازے آوندا نہیں کہو لا الہ الا اللہ. اللہ کو اکبر اللہ. مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں، مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، بوہے چوکیدار بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ. اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو سنیا تسی سنیا اور میں سنایا، اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اور جڑے ایک دیہڑی سے پیچھے رہ گئی ہے اللہ پاک اپنے گناہاں تو معافی منگن دی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیو، جڑا بندہ موت تو پہلا اپنے گناہاں دی معافی منگ لیندا ہے وہی خوش نصیب ہے. جڑا بندہ موت تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاتا ہے پھر قبر دے اندر آرزواں تے تمنا کرے گا اللہ مینوں ایک باری دنیا تے بھیج دے، اللہ مینوں ایک باری دنیا تے بھیج دے، میں اپنے گناہاں دی معافی منگا اور میں نیکی دے کام کراں گا. لیکن میرے محترم بھائیو جدو موت آ جانی ہے ادو پھر آرزواں اے دل اندر ہی رہ جانیاں نے. ہن سانوں ٹائم ملیا، اس ٹائم دے اندر اسی قدر کریے اس ٹائم دی اور اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.